وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ شادی ہوئی ہے، نیک اولاد کی خواہش رکھتا ہے تو دعائیں بتا دیں کوئی وظیفہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ گزارش یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو آرٹیفیشل فوڈ ہے، جنک فوڈ، کیمیکل والی خوراکیں، ان کی وجہ سے بڑے مسائل جنم لے رہے ہیں، بے شمار مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو اگر شادی کو ایک عرصہ ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہوئی، اپنا اور اپنی بیگم کا ٹیسٹ کروائیں اور پتہ چلائیں کہ مسئلہ کس میں ہے، کیونکہ آج کل مرد بھی بانجھ ہوتے ہیں اور مردانہ بانجھ پن کا علاج موجود ہے انشاءاللہ، بڑا آسان سا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی اللہم ارزقنی ذریۃ طیبۃ، یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح شام کے اذکار، سونے جاگنے کے اذکار اور فرض نمازوں کے بعد کے اذکار کا اہتمام کریں، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا پراپرٹی پر زکوٰۃ ہے؟ ایک آدمی کا پلاٹ شہر میں ہے، اس پر رہائش وغیرہ نہیں، خالی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ جی، اس پر زکوٰۃ ہوگی، شرط یہ ہے کہ وہ آپ نے کمرشل یوز کے لیے رکھا ہو، اس لیے رکھا ہو کہ میں اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا۔ اگر آپ نے اس کو ذاتی مقصد کے لیے رکھا ہے کہ میں اس پر تعمیرات کروں گا تو پھر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے سوال کیا اگر کسی کا دل دکھایا ہے یا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ شخص وفات پا گیا ہے تو اس کی تلافی کیسے کریں؟ اس کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے لیے دعائے خیر کریں۔ دوسرا طریقہ، اس شخص کی مختلف جگہوں پر آپ تعریف کریں۔ اور تیسرا طریقہ، اپنے اللہ کے حضور اس انسان کے لیے دعا، یعنی اپنے اللہ کے حضور اپنے اس گناہ کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے کہ پرانے زمانے میں غلام آزاد کروائے جاتے تھے، آج کل تو یہ تصور نہیں ہے کیونکہ غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے، تو کیا اس کا متبادل آج موجود ہے؟ کیونکہ شریعت تو کامل، مکمل اور اکمل ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت کے اس اصول یعنی غلام کی آزادی پر عمل نہ کیا جا سکے؟ بڑی پیاری بات آپ نے کی ہے، بات آپ کی 100% درست ہے۔ فی زمانہ اس کا تصور ہے اور اس کی 2 شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا یہ جو شمالی پنجاب کا علاقہ ہے، یہ ملتان، راجن پور، ڈیرہ غازی خان، ان علاقوں میں آج بھی صورتحال یہ ہے کہ فیوڈل سسٹم، آقائی نظام بہت مضبوط ہے، اور غریب دن بدن غریب اور امیر دن بدن امیر ہے۔ اور کچھ علاقے تو اس قسم کے ہیں کہ جہاں پر نسل در نسل لوگ صرف 2 وقت کی روٹی کی خاطر وڈیروں کی غلامی کرتے آ رہے ہیں، اور اس میں سندھ کا بھی بہت بڑا علاقہ شامل ہے، کچھ بلوچستان میں بھی سرداری سسٹم میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کی بنیاد کیا ہے کہ جی آپ کے پردادا کے دادا نے ہم سے اتنا قرض لیا تھا اور وہ نسل در نسل آپ چکا نہیں سکے، تو ایسے خاندانوں کو مال دے کر آزادی دلوا دینا، یہ غلامی سے نجات کی ایک شکل ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح ہمارا وطن عزیز پاکستان کا عدالتی نظام ہے، جو ایک دفعہ اس کے چکر میں آ گیا وہ نکل نہیں سکتا۔ کچھ نہیں تو کم از کم 30 سے 40% قیدی ایسے ہیں جو بے گناہ جیلوں کے اندر بند ہیں، اور ان میں سے بھی تقریباً 50% کے قریب وہ لوگ ہیں جو معمولی جرمانہ دے کر اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، لیکن ان کے ورثاء کے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے۔ تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، انشاءاللہ یہ بھی ایک غلام کو آزاد کرنے کی شکل ہوگی۔ السلام علیکم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جی قسم اٹھانا گناہ ہے، پھر آپ نے کہا جی ٹھیک ہے نا، تو علماء کرام ممبر پر کھڑے ہو کر کیوں قسم اٹھاتے ہیں؟ میرے بھی سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ دنیا کا ہر
مدعا جو ہے نا وہ علماء پر نہیں پھینکا جاتا۔ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا ٹیڑھا اور بڑا غلط اصول ہے کہ دنیا کی ہر غلط بات علماء پر ڈال دو، ٹھیک ہے؟ لوگ پتنگیں کیوں اڑاتے ہیں؟ علماء نہیں منع کرتے۔ حکمران کرپٹ ہیں، علماء کیوں نہیں منع کرتے؟ ملک میں کرپشن ہے، علماء کیوں نہیں منع کرتے؟ بجلی نہیں آ رہی، علماء کچھ نہیں کر رہے۔ لوگ ٹریفک وائلیشن کرتے ہیں، سڑکوں پہ گاڑیاں صحیح نہیں چلاتے، علماء کیوں نہیں منع کرتے؟ لوگ شادیوں پر ناچتے گاتے ہیں، علماء کیوں نہیں منع کرتے؟ دنیا کا ہر کام جو ہے وہ علماء کے ذمہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ پڑھ لیں دنیا کا ہر کام جو ہے وہ علماء کے ذمہ نہیں ڈالا جا سکتا، یہ بات ذہن نشین کر لیں اچھے طریقے سے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ کس نے کہا کہ قسم کھانا گناہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، جگہ جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ قسم کھانا گناہ ہے؟